جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، پھر اسی نور سے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود عطا فرمایا۔ پھر ہم نے آگے یہ بھی بات کی کہ دیگر جو حدیثیں اس تعلق سے آتی ہے کہ کسی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ قلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نبی کے نور سے ہی پیدا فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے نور کے بعد سب سے پہلے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرمایا تو وہ قلم۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے ہوئے تھے، ابھی پتلا بھی ان کا تیار نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہوں گے، یہ خاتم النبیین ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا تھا کب؟ جبکہ آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام بہقی، امام احمد، امام حاکم علیہم الرحمہ یہ لوگ روایت کیے اور اس کی سند کو وہ صحیح کہیں۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، جسد کے درمیان تھے، اس وقت میرے لیے نبوت کیا ہے؟ ثابت ہو چکی تھی، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہیں آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت ثابت ہو چکی تھی۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ فرمایا کہ یہ حدیث کیا حسن ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ امام شعبی یہ روایت کرتے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جب مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا، جب مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا تو آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں ایک نور تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے رب کی بارگاہ میں نور تھا۔ اب یہ سوچئے کہ یہ جو 14,000 برس بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کم تعداد ہے یا زیادہ؟ تو کہا گیا کم سے کم 14,000 برس پہلے، زیادہ کتنا ہے پتہ نہیں۔ 14,000 سے زیادہ تعداد آ جائے تو ہمیں تعجب نہیں ہوگا، 14,000 سے زیادہ کی تعداد آ جائے تو ہمیں تعجب نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم 14,000 برس پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں نور تھا۔ ایک چیز بتاتا ہوں، حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 14,000 سال پہلے۔ اب یہ دیکھیں اس سے ہٹ کر یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ جب وجود عطا نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے کی بات ہے۔ آج جو دن کا دار و مدار ہے، تاریخ کا جو دار و مدار ہے، وہ چاند کے نکلنے اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پہ۔ دن کسے کہتے ہیں کہ سورج نکلے تب سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، جب سورج ڈوب جائے تو دن ختم۔ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ہم دن کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ سورج کی وجہ سے ہم دن سمجھتے ہیں، چاند سے ہم تاریخ
طے کرتے ہیں، اپنی تاریخ کو متعین کرتے ہیں چاند کے اعتبار سے، تو پتہ یہ چلا کہ دن کا دار و مدار چاند اور سورج پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدار بیان کر رہے ہیں اس وقت تو چاند کا بھی وجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کی مقدار بیان کر رہے ہیں اس وقت نہ تو چاند کا وجود تھا نہ تو سورج کا وجود تھا۔ کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، سورج کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، تو پھر اس وقت جو 14,000 ہے اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے لیں یا آخرت کے اعتبار سے لیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کہ دن اور تاریخ کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ سورج کی وجہ سے اور چاند کی وجہ سے، سورج اور چاند سے ہم تاریخ وغیرہ لیتے ہیں اور دن وغیرہ گنتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کی بات بتا رہے ہیں اس وقت تو چاند کا بھی وجود نہیں تھا، وہ سورج کا بھی وجود نہیں تھا، تو پھر ہم کیسے مانیں کہ وہ دن کیسا تھا؟ تو کہا یہ گیا کہ ہاں ہم یہ اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 14,000 سال بیان کیے ہیں وہ دنیاوی ہے یا آخرت کا۔ دنیاوی کا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو چاند اور سورج کا وجود نہیں تھا، اور آخرت کا اگر لے تو قرآن کے اندر یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ اگر آخرت کے اعتبار سے لے تو آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اگر 50,000 سال سے 14,000 سال کو ملٹی پلائی کرے تو سمجھ کے باہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب بنایا تھا، کب پیدا فرمایا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے مرتبہ کمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام بوصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں داما دعتہ النصارى فی نبیہم، کہ یہود و نصارہ نے جو اپنے نبیوں کے بارے میں دعویٰ کیا وہ دعویٰ چھوڑ دو۔ جیسے کرسچن نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، امام بوصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں داما دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، اور پھر اس کے بعد تو جس طرح بھی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر، لیکن عقل مندی سے کام لینا، کہیں مرتبہ گھٹ نہ جائے۔ پھر آگے فرماتے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کمال کی کوئی حد نہیں ہے کہ بیان کرنے والا اس حد کو بیان کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ بیان کرنے والا یہ بیان کرے کہ نبی کا یہ مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کا آنے والا ہر ایک لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ ہر ایک لمحہ ابھی ہے نا، جیسے ابھی ہمارے پاس مان لیجئے کہ 1 کروڑ نیکی ہے، ہم سو گئے، کوئی نیک کام نہیں کیا رات بھر، صبح اٹھ کے فجر پڑھے تو ظاہر سی بات فجر کی وجہ سے نیکیاں بڑھیں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ ہمارے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے نیکیاں بڑھ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر آن بڑھتا جا رہا ہے، ہر لمحے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر لمحے کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود نازل فرما رہا ہے۔ اور نازل فرمانے کا معنی یہ ہے کہ نبی کے مرتبے کو بڑھاتے جا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے۔ کتنا بڑھایا ہے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے امام بوصری کہتے ہیں کہ کوئی انسان یہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مرتبہ کمال کی حد کیا ہے، لہٰذا تم محبوب کے جس طرح چاہو اس طرح تم تعریف کرو، بس اتنا دھیان رکھنا کہ تعریف میں کمی نہ آنے پائے۔ تعریف کرو بڑھا چڑھا کے جتنا چاہے اتنا کر دو، ہاں یہ بھی نہ ہو کہ اتنا نہ بڑھا دینا کہ ویسا کر دو جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود و نصارہ نے جس طرح کے اپنے نبیوں کے تعلق سے دعویٰ کیا وہ دعویٰ نہ کرنا، وہ دعویٰ چھوڑ کے جس طرح بھی چاہو تم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہو، ہاں تعریف میں کمی نہ آئے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟